جت کے اعتبار سے، پرتکلف زندگی کے اعتبار سے، وہاں کی خوبصورتی کے اعتبار سے ان کو زیر کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا، ان پر غلبہ حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا، یہ کھیل نہیں تھا۔ مسلمان فوجوں نے محاصرہ شروع کیا، بیت المقدس والوں نے اپنا قلعہ بند کر لیا اور ان قلعے کی جو فصیلیں ہوتی ہیں وہاں پر اپنے تیر اندازوں کو بٹھا دیا، بہت زیادہ تیر انداز تھے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، لیکن کیا ہے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ قلعے والے ایسے لگ رہے تھے جیسے کہ کچھ ہے ہی نہیں، ایسے آرام سے کیا ہے وہ پرسکون تھے۔ اور یہاں تک کہ کئی دن گزر گئے، اب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف کیا ہے پیغام بھیجا، اور پیغام بھیجا اور فرمایا کہ بھائی ہم تم سے کیا ہے 3 باتیں کریں گے، زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی ہے، یا تو کیا کر لو، اسلام قبول کر لو، نہیں کرتے ہو آ جاؤ پھر کیا ہے جزیہ دے دو، وہ بھی ذلیل ہو کر، نہیں تو پھر کیا ہے بھائی تلوار ہے اور یہ بہترین منصف اور فیصلہ کرنے والی، یہ تیار ہو جاؤ، آپ کا اور ہمارا مقابلہ ہوگا۔ اب وہ بیت المقدس، ظاہر بات ہے وہ ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے، بیچ میں ترجمان کی ضرورت تھی، تو ترجمان نے جا کر ان سے یہ باتیں کی۔ انہوں نے کوئی اتنا خاص خاطر خواہ جواب نہیں دیا، اور انہوں نے اپنے تیر انداز مقرر کیے ہوئے تھے، اور تیر وہ صبح سے فائر کرتے، سورج غروب ہونے تک کرتے، جیسے بارش کے قطرے نہیں گرتے ہیں ایسے تیر کیا ہے وہ گر رہے تھے، اتنی تیزی سے گر رہے تھے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ پھر مسلمانوں کا محاصرہ لمبا ہوتا گیا، مہینہ مہینے سے اوپر محاصرہ لمبا ہوتا گیا۔ اب آخر میں 4 مہینے گزر گئے، مجاہدین بھی 4 مہینے لگاتے ہیں، 4 مہینے بیت المقدس کا محاصرہ ہو گیا تو 4 مہینے جہاد میں بھی ہیں، تو بیت المقدس کا محاصرہ 4 مہینے کا ہو گیا۔ بھائی یہ نہیں ہے، وہ تو کبھی محاصرہ 2 دن میں ختم ہوتا ہے، کبھی 4 دن میں ختم ہوتا ہے، تو کیونکہ روزہ ہے نا تو تھوڑا سا ایسے عجیب عجیب بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا ہنسانے کے لیے، ہلانے جلانے کے لیے، تو 4 مہینے گزر گئے بیت المقدس کا محاصرہ، ابھی کچھ نتیجہ نہیں نکل رہا، کیا کریں؟ تو اس صورت میں پھر کیا ہے، انہوں نے اب بیت المقدس والے بھی تنگ آنا شروع ہو گئے، ان کی عوام تنگ آنا شروع ہو گئی، اور انہوں نے کہا بھائی اپنے پوپ وغیرہ سے کہا کہ کچھ کرو۔ تو پوپ نے کیا تجزیہ پیش کیا، اس نے کہا کہ ان میں ایک آدمی ہے، اگر وہ ہوگا تو بیت المقدس فتح ہو جائے گا، اگر ان میں وہ آدمی نہیں ہے تو بیت المقدس فتح نہیں ہو سکتا، اور گھبراؤ نہیں، کیونکہ بیت المقدس کے اندر ایک قلعہ تھا، اس قلعے کے اندر کیا ہے یہ لوگ آ گئے تھے اپنے پادری کے پاس، وہ قلعہ کہہ رہا ہوں کنیسہ تھا، گرجا گھر تھا، اس کا نام قمامہ تھا، اور اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ قمامہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اس گرجا گھر کے اندر آ گئے تھے، اس چرچ کے اندر آ گئے تھے، وہ کہا بھائی فتح نہیں ہو رہا، تو اس پادری نے کہا کہ بھائی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ یہ دیکھو کہ اس قلعے کے اس کے باہر جو مسلمانوں نے پہرا اور محاصرہ کیے ہوئے ہے تو اس میں عمر نام کا آدمی ہے یا نہیں ہے، اگر عمر نام کا آدمی ہوگا تو قلعہ فتح ہو جائے گا، یہ بیت المقدس کیا ہو جائے گا، فتح ہو جائے گا، اگر عمر نام کا آدمی نہیں تو یہ فتح نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں اپنی مذہبی کتاب کا سب سے زیادہ تم میں پڑھنے والا ہوں اور میں نے اس سے پڑھا ہے، اور ہم نے اپنی پرانی مذہبی جو انجیل کے نام سے ہے اس میں ہم نے مطالعہ کیا ہے کہ اس یروشلم کو، اس ایلیا کو، اس بیت المقدس کو جو فتح کرے گا وہ محمد پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا صحابی ہوگا، نام عمر ہوگا، خطاب والد کا نام ہوگا، اگر وہ ان میں ہے تو بس پھر چھوڑ دو، پھر تم جیت نہیں سکتے، اگر وہ نہیں تو خوشی مناؤ کہ اب تک کیا ہے قلعہ تمہارے ہاتھ میں رہے گا۔ اب جب یہ ہو گئے اور تحقیق کی اور حضرت ابو عبیدہ آئے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جب سامنے آئے، انہوں نے دیکھا نشانیاں تو انہوں نے کتاب میں دیکھی ہوئی تھیں، تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہ نشانیاں ان کو نظر نہیں آئیں، تو کبھی قلعہ ہم تم سے کیا ہے تمہیں قلعہ نہیں دیتے، بس اتنا کہا انہوں نے، صرف ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، کچھ نہیں کہا اور واپس ہو گئے، کہا قلعہ ہم تمہیں نہیں دیتے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بھی یہاں تھے، تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا
کہ حضرت کچھ راز ہے اس بات میں کہ انہوں نے آپ کو دیکھا، کچھ کہا نہیں، واپس چلے گئے اور کہا ہم قلعہ آپ کو نہیں دیں گے، لگتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ راز ہے، ایسی کوئی بات پوشیدہ ہے کہ جس کو یہ جانتے ہیں۔ پھر آخر میں اس بندے نے بات اگل دی اور کہا کہ بھائی بات سنو، یہ قلعہ ہم دیں گے اس کو، جیسے میں نے عرض کیا کہ جس کا نام عمر ہوگا، والد کا نام خطاب ہوگا، نبی علیہ السلام کا صحابی اور وزیر اور مشیر ہوگا، اس کو ہم دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خط لکھا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہ بھائی اس طرح وہ کہہ رہے ہیں تو آپ تشریف لیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ آئیں گے تو ہم خود قلعہ دیں گے بغیر لڑے، قلعہ ہم ان کو دے دیں گے۔ اب خط تو بھیجا، ظاہر بات ہے وہاں تو دن لگتے ہیں، تو اسی دوران مسلمانوں میں سے حضرت زرار ابن ازور رضی اللہ عنہ، انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو نہیں ہے، اس لاٹ پادری نے، عیسائیوں کے بڑے نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو نہیں ہے، اب تو خط گیا ہے۔ اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، ان کی شکل و شباہت زیادہ حضرت عمر سے میچ ہوتی تھی، یعنی کہ دونوں ہم شکل قریب قریب کے لگتے تھے، تو حضرت خالد ابن ولید کو آگے کھڑا کر دو تو وہ نشانیاں دیکھیں گے تو تقریباً حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہم شکل لگتے ہیں، تقریباً مکمل نہیں، تو دھوکہ کھا جائے گا، ہم فتح کر لیں گے۔ خان امیر المومنین کو بلائے اتنے دور سے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو آگے بھیجا۔ وہ پادری بھی کوئی پادری تھا بھائی، اس نے جب دیکھا تو وہ پورا اس نے جو ڈیٹا میٹا چیک کیا تو اس نے کہا بھائی چہرہ ان کی طرح ہے لیکن ہو نہیں وہ، اس لیے ہم آپ کو نہیں دیں گے، لڑتے رہیں گے اگر وہ نہیں آئیں گے، اس کے علاوہ ہم نہیں دیں گے کسی کو۔ حضرت عمر کو خط بھیجا رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ نے پھر مشورہ کیا کہ بھئی کیا کروں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر آئے، اب آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں۔ اس لیے اس سے پتہ چلا امیر، حکمران وہ ڈکٹیٹر نہیں ہوتا، وہ عامر کا بچہ نہیں ہوتا، اسے اپنے ساتھیوں سے مشورہ لینا پڑتا ہے، اپنے ساتھیوں سے رائے لینی پڑتی ہے۔ اس کے ساتھی اس کی لونڈیاں اور غلام نہیں ہیں، یہ ان کا آقا نہیں ہے کہ جہاں چاہے چلائے ان کو، ان سے مشورے کا وہ پابند ہوتا ہے۔ حضرت عمر جیسا انسان جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو یہ ہوتا، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اپنے ساتھیوں ماتحتوں کے ساتھ مشورہ کیا۔ تو رائے، ظاہر بات ہے رائے کا اختلاف تو ہوتا ہے، سب کی رائے ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور خلیفہ آپ تشریف نہ لے جائیں، آپ جب نہیں جائیں گے تو یہ اور حقیر ہو جائیں گے، یعنی یہ کہیں گے کہ یار ہماری تو بالکل ویلیو ہی نہیں ہے، ہماری رائے پر، ہماری جو رائے ہے اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، یعنی ہم مسلمانوں کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے اور ذلیل ہوں گے۔ یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی رائے اور ان کا نقطہ یہ تھا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا امیر المومنین آپ ضرور تشریف لے جائیں، اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ ضرور تشریف لے جائیے، اچھا ہے وہاں آپ تشریف لے جائیں گے، کشت خون نہیں ہوگا، خون نہیں گرے گا، آرام سے بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، چچیرے بھائی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی رائے کا احترام، رائے کا تو سب کا احترام تھا لیکن اس وقت اس رائے کو مقدم کیا کہ جو علی فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اب میں کیا کروں گا، خود جاؤں گا۔ اور اپنا نائب کس کو مقرر کیا؟ مدینہ پاک میں حضرت علی کو۔ یہ بکواس کرتے، جھوٹ بولتے ہیں کہ صحابہ کی نفرتیں تھیں آپس میں، حضرت علی اور حضرت عمر کے درمیان نفرتیں تھیں، امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان نفرتیں تھیں، یہ جھوٹے ہیں۔ صحابہ آپس میں شیر و شکر تھے، صحابہ آپس میں باہم پیار و محبت سے رہنے والے تھے، اپنے بھائیوں سے زیادہ محبت کرنے والے، خونی رشتوں سے زیادہ روحانی رشتوں کے پابند تھے اور اس کا احترام کرتے تھے۔ حضرت علی کو حضرت عمر نے اپنا نائب مدینہ پاک میں مقرر کیا اور خود تشریف لے گئے۔ اب یہاں سے تاریخی دو قسم کی روایتیں ملتی ہیں۔ مشہور جو روایت یہ کہ حضرت عمر اکیلے تھے اور ایک ان کا غلام تھا، لیکن زیادہ روایتیں اس بات کی طرف ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، کچھ صحابہ تھے ان کے ساتھ، اکیلا غلام ان کے ساتھ نہیں تھا، کچھ صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ زیادہ تاریخی روایات اسی بات کا ذکر کرتی ہیں، لیکن یہ جاؤ حشم خدم ہٹو بچو کا شور
اور علاقے والے کو پریشان کرنا کہ حضرت آ رہے ہیں راستہ بند کر دو، تشریف لے جا رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنے ساتھ مختصر سا قافلہ رکھا، وہ تشریف لیتے گئے، لیکن جس جس علاقے والوں کو پتہ چلا وہ علاقے والے آتے گئے راستے میں، گاؤں دیہات والے، ان کو پتہ چلتا رہا کہ عمر فاروق آ رہے ہیں، تو وہ دیدار کرنے کے لیے آتے گئے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل کی طرف، لوگ آتے گئے، کارواں بڑھتا گیا۔ تو یہ تو اللہ والوں کی نشانی اور علامت ہوتی ہے، وہ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں ان کی خوشبو پھیلتی رہتی ہے، اور دیوانہ وار لوگ ان کی زیارت کے لیے تشریف لاتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مختصر سا قافلہ تھا، اور وہ عام سا لباس پہنا ہوا تھا، اور کوئی زرق برق چکا چون کرنے والا لباس ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور طے یہ تھا کہ جابیہ کے مقام پر ٹھہریں گے، یہ بیت المقدس سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے جابیہ، یہاں جا کر ٹھہریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں ٹھہرے۔ اسی وقت مقررہ پر حضرت خالد ابن ولید بھی آئے، حضرت ابو عبیدہ بھی آئے، زرار ابن ازور بھی آئے، یہ بڑے بڑے جرنیل یہ بھی آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے بہترین قسم کا لباس پہنا ہوا ہے، تو حضرت عمر اس معاملے میں اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے میں بڑے سختی کے پابندی کرنے والے وہ کرانے والے تھے۔ فرمایا یہ کیا تم نے کیسا لباس پہنا ہوا ہے؟ عجمیوں کا لباس، فاخرانہ لباس پہنا ہوا ہے۔ انہوں نے عرض کیا حضرت مجبوری ہے، اس کے اندر اسلحہ ہے۔ پھر انہوں نے کچھ بھی نہیں